بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین کرام و سامعین کرام، ہمارے اسلامی تذکرے چینل کے ذریعے الحمدللہ مجھے اور آپ تمام کو کافی معلومات حاصل ہو رہے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، یہ حدیث شریف ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک و صاف رہنا، ہر مسلمان مرد عورت پاک و صاف رہیں گے، ہر وقت پاک و صاف رہنے کا حکم ہے۔ کبھی وقت میں پاک رہے کبھی ناپاک رہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت پاک و صاف رہنا، 24 گھنٹے پاک و صاف رہنا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ناپاک ہو گئے تو اس کے پیچھے ہی جو ہے ہمیں غسل کر کے، وضو کر کے یا تیمم کر کے ہمیں پاک و صاف ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وضو ہمیں پاک کر دیتا ہے، تیمم ہمیں پاک کر دیتا ہے، غسل ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں نماز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ہم مردے ہیں تو مسجد کو فوراً پہنچ جائیں، قریب کی مسجد کو پہنچ کر وہاں نماز میں شامل ہو جائیں، نماز میں شامل ہو جائیں۔ عورتیں ہیں اپنے گھروں کے حجروں میں جو ہے نماز کے لیے تیار ہو کر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو نماز کے لیے اعلان کی ضرورت ہے۔ شریعت نے، ہمارے اسلامی قانون نے ہمیں شرائط اور مسائل بتا دیے ہیں، احکام بتا دیے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز شروع کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اعلان کرو۔ وہ اعلان کے عمل کو اذان کہا گیا ہے۔ اذان کے ذریعے اعلان ہوتا ہے، یعنی یہ ہے اذان جس کو اعلان نماز کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اعلان میں، فجر کی نماز کے اذان میں 2 کلمات زیادہ ہوتا ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ اعلان ہوا نماز کا۔ ہم چاہے مسجد میں پڑھیں تو وہاں الحمدللہ اعلان مؤذن صاحب کرتے ہی ہیں۔ اگر ہم کہیں مصروفیت کی وجہ سے باہر ہیں یا اپنے گھر میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنی فیکٹری میں ہیں، اپنی شاپ میں ہیں، اپنے کھیت باغیچے میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، تو لہذا وہاں بھی اعلان نماز ہونا چاہیے۔ یہ سنت والا عمل ہے، اس پر لازمی طور پر عمل ہونا چاہیے۔ اذان کہیں اس کے بعد نماز شروع کریں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت فرض آپ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ تو ہر فرض نماز کے لیے جدا گانا اعلان رکھا گیا ہے جس کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت یہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا اعلان ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا اعلان ہے۔ تو فجر کی نماز کے 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے ہم اقامت کہیں گے، اس کے بعد جو ہے نماز شروع کریں گے جا نماز پر کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد نماز ہم ادا کر کے مکمل طور پر سلام پھیرنے تک کے عمل ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، اس کے سنن ہیں اور اس کے مستحبات بھی ہیں۔ میں آپ کو فرائض کا اعلان دیتا ہوں۔ ہر نماز، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، اور وطر کی نماز ہو یا نفل نماز ہو، ان سب کے لیے فرائض لازمی ہے۔ نماز کے باہر کے فرائض کو شرائط کہتے ہیں، شرطیں کہتے ہیں۔ نماز کے اندر کے فرائض کو ارکان کہتے ہیں۔ نماز کے باہر 6 فرائض ہیں، نماز کے اندر 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے جگہ پاک ہونا نماز پڑھنے کی، دوسرا فرض ہے ہمارا جسم پاک و صاف رہنا، تیسرا فرض ہے ہمارا جامع، ہمارا لباس پاک و صاف رہنا،
चौथा है लिबास का सतर होना चाहिए। मर्दों के लिए अलग सतर है, औरतों के लिए अलग सतर है। और क़िबले का रुख होना चाहिए, क़िबले की सिमत होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर हम नमाज की नियत करेंगे। नमाज की नियत के बाद फिर हम नमाज के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नियत के बाद अल्लाह अकबर के साथ हम नमाज में दाखिल हो जाएंगे। तो अब अंदर के अरकान शुरू हो गए, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ायदा अखीरा, और नमाज मुकम्मल करने के लिए तैयार हो जाना, नमाज से बाहर निकलना है, नमाज से बाहर निकलना है। लिहाजा ये अंदर के 7 अरकान और बाहर के जो 6 अरकान पहले वाले थे, तो मुकम्मल 13 अरकान है, 13 फ़राइज़ हो गए। बकिया वाजिबात हैं, सुनन हैं, मुस्ताहबात हैं। लिहाजा इन तमाम का अदा करना ज़रूरी है। ये 4 जो आमाल हैं, इनके अंदर 2 जो फ़र्ज़ और वाजिब बताए गए हैं। फ़र्ज़ और वाजिब ऐसे अमल हैं, ऐसे अफ़आल हैं जिनका अदा करना सही तरीक़े से अदा करना लाज़िमी है। इनके अदा करने में गलती हो गई तो नमाज नहीं होती। फ़राइज़ के अदा करने में, नमाज के फ़राइज़ के अदा करने में गलती हो गई तो नमाज बिल्कुल होती ही नहीं, नमाज जो है फासिद हो जाएगी, दोबारा लौटाना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वाजिबात के अंदर गलती होगी तो वहाँ सहू सजदे का तरीक़ा बतलाया गया है कि वाजिबात की गलती की इस्लाह के लिए सहू सजदा रखा गया है। सहू सजदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नमाज हमारी मुकम्मल होगी, नमाज हमारी सही होगी। तो वाजिबात को मैं जो है इशारतन कह देता हूँ, 10-11 वाजिबात होते हैं। अब चंद फ़ुक़हा ने 1 और 2 का इजाफ़ा किया है। खैर, जो बिल्कुल ज़रूरी हैं उन वाजिबात को कहते चलो कि सूरह फ़ातिहा की क़िरात है, ये वाजिब है। उसके बाद ज़म सूरह की क़िरात है, ये वाजिब है। और मुक़र्ररा क़िरात है, इतनी ही क़िरात पढ़ना चाहिए। अब मग़रिब की नमाज छोटी नमाज होती है, उसके अंदर जो है हम लंबे बड़े सूरह नहीं पढ़ सकते, मुख्तसर जो है क़िरात पढ़ने की ज़रूरत है। फ़ुक़हा किराम ने बता दिया है कि मुख्तसर छोटी सी क़िरात पढ़ें। सूरह फ़ातिहा के बाद ज़म सूरह हमारा ऐसा हो जैसे कि सूरह असर से लेकर सूरह नास तक के जो छोटे छोटे सूरह हैं वो छोटी क़िरात के अंदर आ जाते हैं, तो वो छोटे सूरह अदा करते हुए हम नमाज पूरी करेंगे। या हम आयतें पढ़ना चाहते हैं तो आयतों का इशारा यूँ दिया गया है कि बड़ी आयत हो तो एक आयत, जैसे आयतल कुर्सी है, एक बड़ी आयत में शुमार किया जाता है उसको, और 3 छोटी आयतें हैं, जैसे कि सबसे छोटी सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो ये है छोटी सूरत है, इसके अंदर छोटे 3 जो है आयतें आ चुके हैं। इतनी क़िरात सूरह फ़ातिहा के बाद ज़म सूरह के तौर पर इसको पढ़ लें तो नमाज सही होगी। अगर इस क़िरात के अंदर गलती हो गई लिहाजा तो सहू सजदा कर लेंगे, क़ायदे में आखिरी क़ायदे के अंदर सहू सजदा कर लेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो ये क़िरात का मामला हुआ, ज़म सूरह अदा करने का हुआ। फिर तरतीब होनी चाहिए, रियायत तरतीब जिसे कहते हैं कि नमाज को तरतीब से अदा करना चाहिए। तकबीर तहरीमा के साथ हम कानों तक हाथ उठाए, नाफ के नीचे हाथ बांध लिए, औरतें कंधों तक उठाना और सीने पर हाथ बांध लेना है, ये औरतों के तरीक़े हो गए। तो रियायतों का मामला है, तरतीब है इसके अंदर, हर चीज़ तकबीर तहरीमा है, क़ियाम है, रुकू है, सजदे हैं, क़ायदा है, इसको तरतीब कहते हैं। फिर तादील अरकान एक वाजिब अमल है, वाजिब रुकन है, यानी जिनके दरमियान जो बैठना है, जैसा कि
ہم رکوع میں ہیں تو وہاں تسبیحات پڑھنا ہے. رکوع کے اندر پڑھی جانے والی تسبیح سبحان ربی العظیم اچھی طرح ادا ہو. پورے ہم رکوع کے اندر رہ کر ہی پڑھنا، اس کو تعدیل رکن کہتے ہیں. اب سجدے میں جائیں گے تو پورے سجدے کی حالت میں رہنا. میں نے پریکٹیکل نماز کے اندر بتایا ہے کہ سجدہ کیسے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے، یہ بتائے گا. وہ اس کا مشاہدہ کریں گے تو لہٰذا آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو تعدیل ارکان، ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان مکمل طور پر باقاعدہ قاعدے میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جس صرف جو ہے پیشانی اٹھائے کہ دوسرے سجدے میں گر گئے تو یہاں تعدیل ارکان ادا نہیں ہوئی، واجب ترک ہو گیا. پھر آپ کو جو ہے سہو سجدہ کرنا پڑے گا. اب یہ تسبیحات پڑھنے ہیں، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. اگر آپ نہیں پڑھے تو لہذا وہاں واجب ترک ہو گیا. اسی طرح سجدوں کے اندر سبحان ربی العالی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیے تو نماز ہو جاتی ہے. آپ بالکل پڑھے ہی نہیں، صرف پیشانی لگا اٹھا دیے تو تعدیل رکن فوت ہو گیا، تو پھر سہو سجدہ لازم ہو جاتا ہے. لہذا نماز کو احتیاط سے ادا کریں. اسی لیے خشوع و خضوع کا مسئلہ، خشوع و خضوع کا طریقہ رکھا گیا ہے، بتلایا گیا ہے. بس تو اپناتے بھی انجام دیں گے. اور پہلا قاعدہ ہے وہ بھی واجب عمل ہے. پہلا قاعدہ یعنی ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہے. 3 رکعت کی نماز ہے تو بھی ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا ہے، جس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں، اول کا قاعدہ کہتے ہیں. 4 رکعت کی نماز میں بھی 2 رکعت کے بعد قاعدہ رکھا گیا. فرض نماز ہو، وتر کی نماز، واجب نماز ہو یا فرض نماز ہو، ہر نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد قاعدہ رکھا گیا ہے. تو یہ پوری طرح سے انجام دینا. آخری واجب ہے سلام کے الفاظ کہتے ہوئے نماز کے باہر آ جانا. نماز کے باہر آنے کا عمل فرض ہے، لیکن سلام کے الفاظ کے ساتھ باہر آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہماری نماز ہے، چاہے وہ 2 رکعت کی ہو، 3 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو. آپ پریکٹیکل نماز کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو بالخصوص جو ہے آپ اذان اور اقامت کا خاص خیال رکھیں تاکہ جو ہے ہماری نماز درست ہو. بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے آپ نماز پڑھیں گے تو اہم سنت ہم سے ترک ہو جائے گی، تو وہاں پر وعید نازل ہوتی ہے، ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ احتیاط برتیں. امید ہے کہ آپ معلومات کے تحت اپنی عبادتوں کو درست کر لیں گے اور عبادتوں کی پوری طرح پابندی کریں گے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.